جی السلام علیکم، میں ہوں محمد شہزاد اور امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں۔ ناظرین، کل ہم نے ایک ویڈیو بنائی جس میں ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ اپریل کے دوسرے ہفتے اور نیکسٹ ویک میں کون کون سے پیپر ایکسپیکٹڈ ہیں، لیکن اس ویڈیو کی ایڈیٹنگ اور اپلوڈنگ سے پہلے پی ٹی ایس سی نے اپنا پلانر اپڈیٹ کر دیا، تو وہ ساری چیزیں جو ہم نے ڈسکس کرنی تھی وہ ساری لوگوں کو پہلے ہی معلوم ہوگی۔ تو زبیر صاحب نے اسی حوالے سے کچھ ڈسکشن کچھ پلاننگ کی ہوئی ہے، تو آج ہم ان سے جانیں گے کہ ایک تو سر آپ کو یہ بتا دیں کہ جو پیپر ہونے جا رہے ہیں، کیا آپ نے بھی یہی سوچے ہوئے تھے یا آپ کو بھی یہی انفارمیشن تھی یا کچھ ڈفرینٹ ہوا ہے؟ نہیں، تھوڑا مختلف ہوا ہے۔ تھوڑا مختلف ہوا ہے، ایک تو آپ اس پہ آپ ہمیں بتائیں، اور دوسرا پھر تھوڑا ڈیٹیل سے بتائیں کہ چونکہ یہ مہینہ رہ گیا ہے ان ایگزام میں، مہینے سے بھی شاید کم ٹائم ہے، تو لوگوں کو کس طرح سے اس تیاری کو ہینڈل کرنا چاہیے۔ اچھا، بہت شکریہ سر۔ جی سر، یہ تو مجھے پتا تھا کہ یہ جو اپریل کا مہینہ ہے یہ ایگزام کا مہینہ ہے، یہ امتحان کا مہینہ ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ لیکن میں شاید اتنی زیادہ تعداد میں پیپر ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، ٹھیک ہے پہلی بات۔ دوسری بات، جن پیپرز کو میری معلومات کے مطابق 12 اور 13 تاریخ کو ہونا تھا وہ تقریباً 26-27 تاریخ کو ہونا جس کو آپ اے ڈی ٹیپا اور جن کو میں یہ کہنے لگا ہاں تھا، جی ٹھیک ہے، ایل ڈی ایل سکریننگ اسکریننگ ٹیسٹ وغیرہ ITC۔ لیکن ٹھیک ہے، جو اتنے پیپرز پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں پبلک سروس بات ہے، کمیشن، پی ٹی ایس نے ہماری تھوڑی ماننی ہے۔ کل کی ڈیٹ میں پبلک سروس کمیشن نے 60+ جو سیٹس ہیں یا کیس نمبر ہیں ان کے اگینسٹ 13 اور 12 تاریخ کا پلانر اپڈیٹ کیا۔ 12 اور 13 تاریخ کو یعنی 60 سے زیادہ پیپرز جی، ہونے جا رہے ہیں، 60 سے زیادہ کیس نمبرز کے پیپرز ہونے جا رہے اوکے ہیں۔ ان میں پرومیننٹ جو ہے جس کے اوپر ہم نے کیونکہ سب سے زیادہ بات کی ہے وہ ہے PMS منسٹریل کو۔ جی بالکل۔ اچھا، مجھے اس دن ہماری کلاس میں وہ PMS منسٹریل والے لڑکے کہہ رہے تھے کہ یہ پیپر نہیں ہوگا کیونکہ اس کے اوپر کورٹ کیس ہے۔ ہاں جی، آپ شاید بتا رہے تھے 14 اس کی ہیئرنگ کی ڈیٹ ہے۔ اچھا، اب میں اس دن بھی انہیں یہی کہہ رہا تھا کہ یہ ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں، یہ جو کورٹ کیس کرتے ہیں، یہ انتہائی ویک گراؤنڈز کے اوپر کورٹ کیس کرتے ہیں، اس لیے انہیں ریلیف نہیں ملتا۔ کورٹ کے اندر 2 صورتوں میں سر آپ کو ریلیف ملتا ہے۔ ریلیف نمبر 1 آپ کی سالڈ گراؤنڈز ہونی چاہیے، ریلیف نمبر 2 ہیومینیٹیرین گراؤنڈ ہونی چاہیے۔ ویلڈ جسٹیفکیشن آپ کی بنتی ہے، وہ تو چلو اگلا مسئلہ ہے نا، گراؤنڈز کی بات کر رہا ہوں۔ تو ابھی گراؤنڈ بھی آپ کی جسٹیفائی ہوتی ہے۔ CSS کا بھی ہم نے دیکھا ہے حال، بچے کہاں تک نہیں بھاگے، لیکن اسسٹنٹ کا بھی دیکھ لیں، اسسٹنٹ SNGD پنجاب پولیس کا، تو وہ ویک گراؤنڈز تھیں جس کی وجہ سے انہیں ریلیف نہیں مل سکا۔ اس میں بھی ویک گراؤنڈ ہے، AEOs کی طرف سے جو کورٹ کیس ہے وہ ویک گراؤنڈز کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے ان کا کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ اور پبلک سروس کمیشن ہیئرنگ سے 1 دن پہلے پیپر بھی لے رہا ہے۔ ہاں، جیسے اگر ہم نے سنا ہے 14 تاریخ کو ہے، مجھے اب ایگزیکٹ یاد نہیں ہے 14 کو ہے جی، لیکن اگر ہے بھی صحیح تو اس سے پہلے پیپر ہو جائے گا۔ جی بالکل۔ اچھا سر، اب اس کے علاوہ جو پیپر پینڈنگ پڑے ہیں، تحصیلدار کے پیپر، وہ انشاءاللہ جہاں تک معلومات ہیں وہ 21-22 والا جو ویکینڈ ہے اس کے اوپر تحصیلدار کے پیپر بھی ایکسپیکٹڈ ہیں۔ AD ٹیپا کا بھی رہتا ہے، AD ٹیپا، AD LDA، چیف آفیسر، پرنسپل اسپیشل آفیسر، ایجوکیشن کے بھی رہتے ہیں۔ ان کا جو پیپرز ہیں یہ ہونے ہیں سر 26-27 والے ویکینڈ، جو لاسٹ ویکینڈ، جو لاسٹ ویکینڈ ہوگا۔ تو اب کینڈیڈیٹس کے پاس جو PMS منسٹریل کا دے رہے ہیں اور ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ، یا باقی جو سیٹس ہیں ان کے اگینسٹ کینڈیڈیٹس کو کیا کرنا چاہیے؟ جی بالکل۔ اچھا سر، امتحان میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں، آپ بھی میری بات سے کبھی کبھار ایگری کر لیتے ہیں کہ پبلک سروس کمیشن کا امتحان ایک میراتھن ریس ہے۔ سر وہ کسی کی کوٹیشن ہے کہ جو اپرچونٹیز ہوتی ہیں نا وہ سورج کی ابتدائی کرنوں کی طرح ہوتی ہیں کہ شاید ہی کوئی بندہ یا بہت ہی کم لوگ ہیں جو اس کو دیکھ پاتے ہیں۔ اچھا، تو یہ ایک میراتھن ریس ہے اس، اور دوسرا یہ میموری کا ٹیسٹ ہے، ایسی ہے آپ کے رٹے اینالیٹیکل اپروچ کچھ بھی نہیں چلتا اس کے اندر۔ اب میراتھن ریس کے اندر جتنے بھی دیکھنے والے نے پتا ہے کہ 60-70 کلومیٹر کی دوڑ ہوتی ہے، ایسی ہے اور اس میں صرف وہی ایتھلیٹ جیت سکتا ہے جس کی پریکٹس جو ایوریج 60-70 کلومیٹر دوڑتا ہوگا، ایوریج، ٹھیک ہے۔ تو مطلب ایک تو یہ ہے کہ جو جس طرح زیادہ جس کی ایکسرسائز ہوگی وہ پڑھے گا۔ اچھا، 3 چیزیں سر پبلک سروس کمیشن کے امتحان میں وائٹل رول پلے کرتی ہیں جس کا بہت سارے امیدواروں کو پتہ نہیں ہے۔ نمبر 1 کہ انہوں نے پڑھنا کیا ہے،
ٹھیک ہے نمبر 2 انہوں نے کہاں سے پڑھنا ہے. جی بالکل نمبر 3 ہاؤ ٹو اٹمپٹ دا پیپر, یا جیسے آپ کہتے رہتے ہیں ہاؤ ٹو مینج دا پیپر ڈے, پیپر ڈے, وہ جو 2 گھنٹے ہیں اس کو آپ نے کیسے مینج کیسے کرنا ہے. یہ 3 فارمولے ہیں. ہاں جی جس امیدوار کو بھی 3 فارمولاز کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے سر, اس کے لیے پبلک سروس کمیشن کا امتحان کچھ بھی نہیں ہے, جیسے کہتے ہیں حلوہ بن جاتا ہے. حلوہ بن جاتا ہے. اچھا نمبر 1, پہلے اسٹیپ پہ آ جائیں کہ پڑھنا کیا ہے. اچھا اب پڑھنا کیا کے اوپر ہم نے اگر اپنے یوٹیوب کے اوپر 200 ویڈیوز لگائی ہیں, لیکن 150 ہم نے لگائی ہوئی ہے, تو میرے خیال میں ان میں سے 140 اس حوالے سے ہیں. ٹھیک ہے کہ ہم نے کیا پڑھنا ہے. بہت ساری بکس ہم نے ریکمینڈ کی ہیں, پھر کچھ بکس کے ہم نے اسپیسیفک پورشن ریکمینڈ کیے ہیں. جی تو اس کے اوپر یہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. لیکن پھر بھی چلیں ایک رینڈملی, پبلک سروس کمیشن خود اپنے پیپر میں بتاتا ہے کہ یہ 8-10 امپورٹنٹ پورشن ہیں, اردو, اسلامیات, کرنٹ افیئر, جیوگرافی, پاکستان اسٹڈیز, میتھس, انگلش, ای ڈی ایس, کمپیوٹر, یہ ایسے پورشن ہیں جن میں سے پیپر آتا ہے. اس پیپر کی سائنس کو سمجھیں اور اس کے بعد اس پورشن کو حل کرنا شروع کریں. نمبر 1. نمبر 2, اب ہر سبجیکٹ کو مختلف طریقے سے تیار کرنا ہے. میتھ پاس پیپر سے نہیں ہو سکتی, انگلش پاس پیپر سے نہیں ہو سکتی, لیکن کمپیوٹر پریکٹس کے بغیر نہیں ہوتا. اردو کوئی اچھی کتاب لائک کلید اردو جیسی کتاب سے تیار ہو سکتی ہے. اسلامیات, طیب اسلامیات, سراج اسلامیات سے تیار ہو سکتی ہے. اگر یہ ان کو سیپریٹ کر کے ہر پیپر کو 90 to 95% اس کا پورشن تیار کریں تو کمولیٹولی یہ 75 سے 80% تیاری کے پہنچتے ہیں, جو کہ ان کی جو ہے آج کل کے ٹرینڈ کے مطابق گارنٹی ہے پاس ہونے کی. ٹھیک ہے, اب آ جاتے ہیں سر ہم تیسری ایکسرسائز کہ ہاؤ ٹو اٹمپٹ دا پیپر, جو کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ بھی ایک اسکل ہے, یہ ایک سائنس ہے, اور یقیناً یہ ایکسرسائز کے بغیر نہیں آتی. اس کے لیے ان کو کیا کرنا چاہیے, ان کو موک ایکسرسائزز دینی چاہیے, یا خود 2-4 دوست مل کے موک ایکسرسائز کریں, جو کہ سب سے بیسٹ ہے. اگر کوئی ایسی جگہ پہ ایک موک ایکسرسائز ہو رہی ہے, موک ایگزام ہو رہے ہیں, ٹیسٹ ہو رہے ہیں, تو یہ کہیں پہ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں سر, جو آج کل پریپریشن ہے نا سر, یہ آرٹ بن چکا ہے. جی بالکل, اور جو تیاری کروا رہے ہیں یہ ان کی اکنامک ایکٹیویٹی ہے, کمرشل ایکٹیویٹی ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ 5-7 ہزار روپے لگا کے صرف پیپر کی سائنس ہی سمجھ لیں تو میرے خیال میں آپ کا مسئلے حل ہو جاتے ہیں. دیکھیں مینٹور کے پاس کوئی انجیکشن نہیں ہے کہ آپ کو انجیکٹ کرے گا اور آپ کو تیاری ہو جائے گی. اس نے تو آپ کو بیسک چیزیں بتانی ہے, باقی رٹا جو ہے یا میموری ہے وہ تو آپ کی اپنی اسکل ہے. تو اس لیے یہ ہیلپ فل ہے. اب ہے تیسری چیز کہ اب ان امیدواروں کو کرنا کیا چاہیے جن کے پیپر جو ہیں یا تو 12-13 کو ہو رہے ہیں, یا جن کے 20-21 کو ہوں گے, یا جن کے 27-28 کو. جی بالکل. اچھا میرا خیال ہے کہ اپریل کے بعد پینڈنسی ختم ہو جائے گی, پی بی ایس کی ختم ہو جائے گی. اس کے بعد انٹروڈیوس ڈاٹا ڈاٹ. جی نہیں خیر, اور بھی جابز آ رہی ہیں جو باقی ایڈز آ رہے ہیں, پھر ان کی آ جائے گی. اچھا ویسے سر اور کافی ساری سیٹس آ بھی رہی ہیں, کافی سارے محکموں سے میں نے معلومات لینے کی کوشش کی ہے, وہاں پہ ریکوزیشنز کے اوپر کام ہو رہا ہے, یا کچھ ریکوزیشنز پبلک سروس کمیشن کو چلی بھی گئی ہیں. چلیں 2 سے 3 محکمے آپ بتا دیں. نہیں ایسے کوئی نہیں ہے, بعد میں پھر مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں. لیکن یہ ہے آپ جتنی بھی سیٹس اپلوڈ ہو رہی ہیں نا پبلک سروس کمیشن کی پیپر ایڈ کے اندر, ان میں سے کوئی بھی پبلک سروس کمیشن کی اپ کمنگ پلانر کے اوپر نہیں ہوتی. وہ ڈائریکٹ مطلب اپلوڈ, بہت زیادہ ریکوزیشن پڑی ہوتی ہے, اتنے محکمے ہیں سر. ٹھیک ہے, تو اب انہیں کیا کرنا چاہیے سر. 1 مہینہ اگر ہے اور یہ کوئی اچھی نوکری حاصل کرنا چاہتے ہیں, لائک اسسٹنٹ این ٹی اے, ٹیپر, چیف آفیسر, میونسپل آفیسر, سوشل ویلفیئر پہ ہم الگ ویڈیو بنائیں گے. ٹھیک ہے, تو اگر یہ لوگ اچھی نوکری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یقیناً سر انہیں پھر اپنی ویک ایریاز کو امپروو کرنا پڑے گا. میں نے اس دن اپنے ویڈیو کے اندر مثال دی ہے کہ اگر آپ اپنی ویکنیس کو امپروو نہیں کریں گے تو امیدوار کا وہی حال ہوگا جو پاکستان کرکٹ ٹیم کا ہے. ٹھیک ہے, اپنی ویکنیس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے, ویکنیس کو امپروو نہیں کرتے, ہر میچ اور ہر میچ چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میرے خیال میں کینڈیڈیٹس کو انڈیویجولی پتہ ہوتا ہے کہ میرا کون سا ویک ایریا ہے, اس کو وہ امپروو کرے. ٹھیک ہے, اگر وہ اس طرح سارے ایریاز کو امپروو کر کے جائے گا تو جیسے CGPA بنتا ہے نا سر, وہ کامولیٹو ایک آپ کا جا کے گراف اوپر جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو جب آپ کا کامولیٹو گراف اوپر جاتا ہے تو آپ 70+ جب مارکس لینا شروع کرتے ہیں تو آپ پاس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ایک اور امپورٹنٹ فیکٹر سر,
पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान क्लब्स में होते हैं। मैं कहता हूं कि क्लब्स उन लोगों के लिए ब्लेसिंग है जिनकी तैयारी अच्छी है। सर वो 8 पेपर इकट्ठे पास कर लेते हैं एक पेपर में, एक ही झटके में, और जिन जिन लोगों की तैयारी नहीं है उनको धक्का ही लगता है सिर्फ। आपने लास्ट में एक दफा कहा था कि जिनकी तैयारी अच्छी होगी ना उन्हें ये इशू आएगा कि मैंने कौन सी जॉब कर ली है। हाँ ऐसे है, ऑप्शन सर्च फाइनल करने में उसको उस वक्त मुश्किल होगी, अदरवाइज उनको पेपर पास करने में, इंटरव्यू पास करने में। मेरा एक दोस्त है वो दो सीट्स के अगेंस्ट अभी 17 स्केल की 2 सीट्स के अगेंस्ट सिलेक्ट हुआ है, और यकीन करें उसके लिए ये आजकल सबसे बड़ा मसला, उसकी जिंदगी का ये सबसे बड़ा मसला बना हुआ है मैं कौन सी सीट के लिए सही, ठीक है। तो ये मसला बनता है सर जब आप अभी SNGAD और असिस्टेंट का रिजल्ट आया 95% वही उम्मीदवार है, उनके लिए यही मसला बनेगा वो कौन सी सीट को चॉइस करे। सर हमारे टीचर थे अल्लाह जन्नत में जगह वो कहा करते थे बैठक में कि आप लोग अब अगर जाग गए तो सारी जिंदगी आप सो सकते हैं, लेकिन अगर आप अभी सो गए तो आपको सारी जिंदगी जागना पड़ेगा। बस ये 6 महीने साल की मेहनत है, आप ये कर लें, उसके बाद फिर हमारी तरह आप भी। अच्छा मैं दूसरा ये कह सकता हूँ सर कि जो प्रिपरेशन है ना ये आपकी मैराथन रेस की एक्सरसाइज की तरह होनी चाहिए, क्योंकि जब आप एक सीट के अगेंस्ट अप्लाई करते हैं, फर्ज करो एक बंदे ने अप्लाई किया था असिस्टेंट SNGAD का, उसके बाद 50 और सीट्स आ चुकी हैं, तो वो हर एक के अगेंस्ट पेपर देते जा रहे हैं। अगर वो एवरेज तैयारी के साथ जाएगा तो कभी भी पास नहीं हो, अगर वो अच्छी तैयारी के साथ जाएगा तो वो निकल जाएगा 6 महीने के अंदर। सर मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को जिन्हें पहले या दूसरे पेपर में ही वो निकल गए। ऐसे मसला वही है कि अगर आप कमिटेड होकर बैठ जाते हैं ना, और सर जिन लोगों ने पढ़ना होता है ना वो बहुत सारा ये सोशल मीडिया या बहुत सारे लोगों से इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन लेते हैं और बैठ जाते हैं, 6 महीने 60 टिका के लगाते हैं, उसके बाद जब वो पास होते हैं तो लोगों को बताते हैं कि हाँ जी हम रिकमेंड होते हैं। सर पता ही क्या है, मैं हमेशा कहता होता हूँ कि मालूमात बहुत ज्यादा है, अब उसमें से ठीक कौन सी है ये बहुत मसला होता है। देखिए सर अगर मैंने शोर कोट जाना है हाँ जी, तो मेरे लिए क्वाइट अच्छा नहीं है कि मैं आपसे मशवरा कर लूँ कि शोर कोट जाने के लिए कौन सी बस सूट करेगी मुझे और कौन सा टाइम है, बजाय इसके कि मैं धक्के खाता फिरूँ, पहले झंग जाऊँ या फैसलाबाद से झंग और झंग से शोर कोट जाऊँ। ठीक है, तो इसका भी यही तरीका है कि आप एटलीस्ट उस बंदे से जरूर मिल लें जिसने ये प्रोसेस ऑप्ट किया है और फिर वो कामयाब हुआ है। सर जिंदगी इतनी बड़ी नहीं है, इतनी लंबी नहीं है, ये आपको इतना मौका नहीं देता कि आप बार बार गलतियां करें और सीखें। आप कोशिश ये करें कि लोगों की गलतियों से सीख लें। देखिए ना मैं इसीलिए तो कहता हूँ कि आप मैक्सिमम कैंडिडेट के वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बना लें। मैक्सिमम कैंडिडेट्स की वीकनेस क्या है? उर्दू, इंग्लिश और कंप्यूटर, ओह सॉरी मैथ, इंग्लिश और कंप्यूटर, ये मैक्सिमम कैंडिडेट की कमजोरी है। आप उसको अपनी स्ट्रेंथ बना लें, 2 महीने इजाफी लगा लेना, फिर देखते हैं आपका पेपर कैसे भी निकलता है। और भी आपने बस सर ये सारे पेपर जितने भी पेंडिंग पेपर पड़े हैं ये सारे के सारे इंशाल्लाह अप्रैल के अंदर हो जाएंगे, और जो हमारे सोशल वेलफेयर के हवाले से पेपर्स हैं वो भी प्रोबेबली एंड ऑफ द अक्टूबर एंड ऑफ द अप्रैल होंगे या फर्स्ट वीक ऑफ माई मैक्सिमम भी अगर चले जाएगा। तो वो भी अगर हमें हमारे कोई दोस्त देख रहे हैं तो उनके लिए भी मैसेज है कि प्लीज़ एक्सपेडाइट योर प्रिपरेशन, फोकस हो कि कंसंट्रेट हो कि कंसिस्टेंट हो के करें 1 महीने के लिए। तो ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी है टू बिकम असिस्टेंट डायरेक्टर इन सोशल वेलफेयर। जी बहुत शुक्रिया आपका भी और जुबैर साहब का भी जो हमारे साथ इतनी अच्छी डिस्कशन करते हैं, और ये बेसिकली आप लोगों की मोटिवेशन के लिए सारी डिस्कशन होती है। और हो सके तो अपने दोस्तों और मुतल्लिक़ अफराद को ये इन्फॉर्मेशन, ये डिस्कशन ज़रूर शेयर किया कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू।